ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پھینک دیا ہے، پیدا کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اللہ نے اگر ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے تو اتنا ہی آسان نیکی کو بھی کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ سوچنے پہ آئیں، صحابہ کو علم حاصل کرنے کے لیے کتنا دور جانا پڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کو نیکی کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر کرنی پڑتی تھی۔ ماں باپ ظاہر نان مسلمس تھے تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھی یہ چیزیں۔ آج کے دور میں دیکھیں یوٹیوب بھرا ہوا ہے پوڈ کاسٹ، اسلامک پوڈ کاسٹ سے علم حاصل کرنا ہے، کورسز پہ کورسز لانچ ہوئے ہوئے آن لائن، گھر بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں کورس پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ IOU ہے، انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی، المغرب ہے، الکوثر ہے، وہاں کورسز ہی کورسز ہیں، یوتھ کلب کے بھی کورسز ہوتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ایسا دور ہے کہ تباہ کن دور ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور موٹیویٹڈ رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر اللہ نے اس دور میں پیدا کر دیا تو حل بھی دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ گناہ بہت آسان ہو گئے۔ تو ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کہ گناہ اصل میں ہوتے کیا ہیں، اور کچھ موٹیویشن دینے کے لیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، کیسے پتہ لگے گا میں ایمان والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال سے خوش ہے اور برے اعمال سے غم زدہ ہے تو تو ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو برے اعمال کرے ہی نہ، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو نیک اعمال سے خوش ہو اور برے اعمال اسے غم زدہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن بھی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ آل عمران میں آیت ہے، اللہ جنتیوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے۔ وہ کوالٹی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جنتی وہ ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 ہے، وہ لوگ ہی وہ ہیں جن سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ واپس اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ وہ شروع یہاں سے ہو رہی بات۔ دیکھیں جنت میں جانا ہی گناہ گاروں نے، ہم جیسے گناہ گاروں نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس بات پہ خوش ہوں، موٹیویٹڈ رہیں کہ اگر آپ کسی گناہ میں اللہ نہ کرے مبتلا ہیں لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے وہ گناہ کر کے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ کا دل زندہ ہے، یہ خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر وہ روٹین بن گئی ہے اور فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر یہ ایک بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے۔ ابن قیم نے ایسے کہا تھا جب گناہ تیرے لیے ایک روٹین بن جائے اور تو یہ فرق ہی کوئی نہ پڑے تو پھر یہ بہت قابل فکر بات ہے۔ لیکن انشاءاللہ مجھے ہوپ ہے کہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے۔ ہر بندے کو اتنا ایمان اس میں ضرور ہے کہ ضرور دکھ بھی ہوتا ہوگا، فیل بھی ہوتا ہوگا کہ یار میں غلط کر۔ پھر فرمایا اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلے پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا گناہ کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے، تیری روح میں کھٹکے تو یہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ سافٹ ویئر تیرے اندر ہے، اپنے دل سے فتوا لے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور نیکی کی پہچان اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دی، اور نفس لوامہ بھی دے دیا، ضمیر، ٹھیک ہے؟ اب خود تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہارا سافٹ ویئر اندر سے بولے گا یار یہ غلط کام ہے، تھوڑا سا شک پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ گناہ بہت کلیئر ہوتے ہیں، کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا دل بتا دے گا کہ نہیں یہ بھی چیز غلط ہے، یہ کھٹک رہی ہے تو وہ گناہ ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنا یہ ہے اصل میں ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ اور اسی کا ریوارڈ ہے۔ اور یاد رکھیں جو جس ٹیسٹ سے گزر رہا ہے اتنا اسے ثواب ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جو عورت جس نے پروسٹیٹیوٹ تھی، کتے کو پانی پلایا، پڑھا ہے نا آپ نے واقعہ؟ اپنے جوتے میں مختلف روایات ہیں، کسی میں مرد کا ذکر آتا ہے، ایک میں عورت کا، بہرحال یہ عورت والی روایت ہم لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اتنے سے عمل، یہ دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے، اس کے اتنے سے عمل پہ اس کو معاف کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جس فیلڈ سے وہ تھی، ٹھیک ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آبویسلی پروسٹیٹیوشن کی طرف ایسے تو نہیں جاتا بندہ، جتنے وہ بری فیلڈ میں تھی
اتنا ہی اس کو چھوٹی سی نیکی کا ثواب زیادہ ہو گیا, پہاڑ بن گئی وہ نیکی, ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت تھی. اسی طرح جو جتنے اللہ نہ کرے گناہ میں مبتلا ہے, وہ جب اس گناہ کو ریزسٹ کرتا ہے یا اس گناہ کو چھوڑتا ہے, تو یقین کرے ہو سکتا ہے کہ صرف اس کا یہ چھوڑنا اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے, چاہے کوئی اور عمل اس کے پاس ہو نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اللہ کے یہاں ریلیٹیو مارکنگ ہے, ایبسلوٹ مارکنگ نہیں ہے. ریلیٹیو مارکنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو دیکھے گا کہ یہ کن حالات میں تھا, ٹھیک ہے, اس کا نفس کتنا سٹرونگ تھا, ظاہر ہے اس نے کتنی ٹرائی کی, ایوری تھنگ, پھر دیکھ کے اللہ مارکنگ کرے گا نا, پھر مارکس دے گا. تو یہ بات بھی موٹیویٹڈ رہیں اس بات پہ کہ جتنے بری عادت سے آپ گزر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ریوارڈ بھی اتنا ہے, اور ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا بھی انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میجر اور مائنر سنس کیا ہیں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک رول ہے کہ مائنر سن بھی اگر بہت ریگولرلی کیا جائے تو وہ بھی میجر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ مائنر سن یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے مذاق کرنا, اور وہ مذاق ڈیسنٹ نہیں ہے, تو یہ ایک چھوٹا گناہ ہے, ٹھیک ہے, فرشتے نوٹ کر لیں گے. لیکن وہ ریگولر چلتا رہے, پھر آگے لینگویج خراب ہو, پھر لینگویج ڈیسنسی لینگویج سے چلی جائے, آہستہ آہستہ وہ پھر مے بی لوگوں کے آپ اس میں آ جائیں, کردار کشی میں, روسٹنگ پر آ جائیں ان کے, ٹھیک ہے نا, ان پہ الزام لگانے پہ آ جائیں, ان کو مذاق بنانے, تو یہ میجر سن بن جاتا. لیکن کچھ میجر سنز بہت زیادہ واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے, جو کہ 7 میجر سنز. یہ تو بندہ کنفرم کوشش کرے ان سے ہم نے بچنا, کیونکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم کبائر سے بچیں تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. دیکھیں اللہ نے تو لاٹری لگائی ہوئی نا ہماری, صغیرہ گناہ ڈیلی معاف ہو سکتے ہیں. صغیرہ گناہ میں نے آپ کو بتایا, چلتے پھرتے بد نظری ہو گئی, صغیرہ گناہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایسا میوزک سن لیا جو بہت ہی فضول قسم کا گانا ہے, گناہ ہے لیکن کبیرہ تو نہیں ہے, صغیرہ گناہ میں کاؤنٹ کریں گے اسے, ٹھیک ہے. اس طرح کے گناہ سب سے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں. تو سبحان اللہ ابھی ہمدی صبح جو 100 بار اور شام بار پڑھتا ہے, اس کے صغیرہ گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو وہ معاف کر دیتا ہے اللہ, ٹھیک ہے. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, صبح اور شام 100 بار. مغرب سے پہلے, شام کا مطلب ہے مغرب سے پہلے, صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد, اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے. تو صغیرہ گناہ کی تو اللہ نے لاٹری لگائی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ, صغیرہ گناہ یہاں آ جاتے ہیں. جب وہ رکوع میں جاتا ہے سارے نیچے گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جھڑ جاتے ہیں. تو نماز گناہوں کو معاف کرنے والی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہے. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس لیے نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے, نو میٹر وٹ سن یو آر انوالوڈ ان, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, اور نماز کو اچھے سے پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی.